جو ہماری دعوت پر آج کراچی کی اس زمین پر ہماری 111ویں 111 دعا سید محمد علی زنجانی کے زیر سایہ آج انشاءاللہ سندھ کی دھرتی کراچی آپ کے پڑھے لکھے شہر میں پہلی دفعہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھرپور محبت کے بعد آج اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے جگہ پر ایک ایسی آڈینس میں ان لوگوں کے درمیان جو مدتوں سے بہت لمبے عرصے سے اس چیز کی دعا کر رہے تھے، ایک خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ سید محمد علی زنجانی صاحب اپنی اجتماعی دعا جو راولپنڈی میں ہوتی ہے، جو لاہور میں کا انعقاد ہوتا ہے، کچھ دعاؤں کا انعقاد انگلینڈ میں بھی ہو چکا ہے، اور وہ دعا جو ہے اجتماعی آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر ہم یہاں پہ کراچی میں اس دعا کا حصہ بنے۔ میں تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں، چونکہ آپ لوگ کراچی سے ہیں، آپ زیادہ ٹریفک کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، تو ہمیں کچھ لمحات بڑھانے پڑے، لیکن آپ لوگ ہماری اس دعا میں آئے، ہم آپ لوگوں کی چاہت کے لیے یہاں پر آئے، محبتوں کا، ان چاہتوں کا انتہائی شکریہ۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ قبلہ سید محمد علی زنجانی صاحب کی تربیت کا یہ خاصہ ہے کہ آنے والے مہمانوں کو اس حد تک آپ جہاں تک انسانی طاقت کی پہنچ ہے، گنجائش ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، آپ آنے والے معزز مہمانوں کو اس حد تک خوش آمدید کہا کریں اور دل کی ان گہرائیوں سے خوش آمدید کہا کریں کہ آنے والے اس چیز کا احساس ہو، آنے والے معزز مہمان کو جناب وارثی صاحب اس چیز کا احساس ہو کہ آپ ایک خصوصی محفل میں آئے ہیں، جہاں پہ آنے والا ہر شخص ایک مہمان خصوصی ہے، آنے والا ہر شخص ہمارے لیے اسی درجے پہ ہے۔ محترم خاور صاحب آپ تشریف لے آئے آگے، کہ ہر شخص اس درجے پہ فائز ہے کہ ان لوگوں کی محفل ہے جہاں پہ آپ کو بلایا گیا ہے، آپ کا جو انویٹیشن ہے وہ کوئی زنجانی صاحب سے نہیں ہے، وہ میری طرف سے نہیں ہے، وہ خاور صاحب کی طرف سے نہیں ہے، وہ اس ویکیوم مارکی کی طرف سے نہیں ہے، وہ اس بارگاہ الہی سے ہے جس کی محفل میں آج ہم پیش ہوں گے اور آج ہم دعا کے لیے بند کریں گے، اس کی بارگاہ میں پیش۔ یہ انویٹیشن، یہ آپ کی آمد کا جو توفیق ہے، آپ کی آمد کی اس کی بارگاہ سے ہے۔ میں آج کی اس دعا کو تلاوت کلام پاک کے بعد شروع کر چکا ہوں، تو اس کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے میرے پاس کچھ معزز مہمان ہیں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ جملے اس دعا کے انعقاد کے لیے سب سے بڑی کاوشیں رہی ہمارے پاس، وہ خاص طور پر ویکیوم مارکی کی انتظامیہ ہے، جنہوں نے ہمیں اپنی بے پناہ مصروفیت میں سے وقت کا یا انہوں نے ہمیں اس کی اجازت دی، ہمیں انہوں نے پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اس دعا کا انعقاد کر سکیں، ہم ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح آج کی دعا کے بعد جو نیاز کا اہتمام ہے، جو لنگر کا اہتمام ہے، وہ ورلڈ کوزین کی طرف سے ہے، ہم ان کی انتظامیہ کی جانب سے اور ان کو انتہائی مبارکباد دیتے ہیں، انتہائی مختصر وقت میں اور ایک اچھے لیول پہ انہوں نے ہمارے لیے آج کی نیاز کا اہتمام کیا ہے۔ تو آپ آج کی دعاؤں میں ورلڈ کوزین اور ان کی انتظامیہ کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہاں پہ میرے انتہائی قابل احترام دوست جناب خاور ارشد صاحب، جو چونکہ ہم لوگ تو اسلام آباد میں تھے، ہم وہاں پہ انتظامات کر رہے تھے، تو کراچی کے اندر جتنے بھی آپ کو یہ انتظامات نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی کاوش کا نتیجہ ہے، ہم ان کو بھی دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ جب ہم دعا کریں، قبلہ سید محترم زنجانی صاحب، محمد علی زنجانی صاحب جب دعا فرمائیں گے تو ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ آئندہ بھی کراچی میں وہ اس طرح کی روح پرور جو محفلیں ہیں ان کا انعقاد کرواتے رہیں۔ یہاں پہ ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے قبلہ سید محمد علی زنجانی صاحب کے شاگرد خاص جو جناب محترم ابرار بھائی ہیں، ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی بھی اس میں بے پناہ کاوشیں ہیں۔ اسی طرح دورانی صاحب اینڈ فیملی، ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے، چونکہ یہ ایک لمبی طویل فہرست ہے، ایک لمبا نام ہے، ایک وہ لوگ اور پوری دنیا کے طور فرض میں آسان ہو رہی پلیز
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैं गुजारिश कर रहा था मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, जैसा कि मोहतरम आमिर साहब हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के रुए रवां हैं, तो आज वो भी ज़ीनत महफिल है। तो आज जब हम सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब दुआ फरमाएंगे तो हम उनके कारोबार के लिए, उनके कारोबार की तरक्की के लिए ख़ास तौर पे सलमान भाई तशरीफ़ रखते हैं, और वो तमाम बहनें और तमाम भाई जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा, तो उनको भी आज हम खुसूसी तौर पर शामिल करेंगे। आप मखसूस लोगों में से हैं, उन चाहने वाले लोगों में से हैं। मैं जैसे पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको चल के आने की तौफीक दी, इस महफिल का बाकायदा हिस्सा बने, तारीख में आने वाले वक्तों में जब इंशाअल्लाह इस दुआ का सिलसिला सालाना नहीं माहाना तरीके से आगे चलेगा, वीकली आगे चलेगा, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ये दुआ का सिलसिला चलेगा। आप उन तमाम खुशनसीब लोगों में से होंगे जो आज कराची की, सिंध की धरती पे पहली दफा आज इस इज्तमाई दुआ। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज भी आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। इस ज़ंजानी खानदान का ये जो सिलसिला है, ये चूंकि मैं बार बार आज का मैं इसको थोड़ा सा आप तक और भी इल्म पहुंचाना चाह रहा हूं कि ये सिलसिला जो है ये 50 साल से जारी है, और अगर उससे पीछे लेके जाऊं तो तकरीबन एक सदी का तवील मेरे नॉलेज दस्तियाब मालूम मुताबिक इल्म जो है सैयद नाजिर हुसैन ज़ंजानी, सैयद किबला बड़े शाह साहब, इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी साहब हमारे यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान ये मौजूद है। कुछ ऐसी रूहानी गुफ्तगू करेंगे और एक कुछ ऐसा ऐलान करेंगे जिससे आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि हाउ लकी वी, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला की एक नवाजी हुई, अल्लाह ताला की एक ऐसी अनायत याफ्ता, इनाम याफ्ता शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जिसका आप नाम तो सुनते होंगे, आपने जाना होगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू जिसका जिक्र अभी सैयद इंतजार हुसैन ज़ंजानी फरमाएंगे कुछ देर के बाद, इंशाल्लाह आप लोग अपनी किस्मत पे नाज करेंगे। दुआ के मदरजात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं नाते रसूल मकबूल के लिए मोहतरम वारसी साहब को मदऊ करना चाहूँगा कि अपनी
खूबसूरत आवाज में गुलहाय अकीदत के लिए वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, नात रसूल मकबूल। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जिन साहब की भी है, लगा सकता हूँ, इजाज़त है? साथियों आओ, सब मदीने चले, साथियों आओ सब मदीने चले, छोटे सिक्के जहां चलते हैं, और ये करम है हुजूर का वरना छोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का वरना छोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, खुद सहा मदद को आएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा मदद को आएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। साथियों आओ सब मदीने चले, छोटे सिक्के यहाँ चलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, बात कुछ भी नहीं बस इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। मोमिनो आओ सब मदीने चले, छोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं।
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وارسی صاحب نے جو میرا آج کا مقصد تھا بیان کرنے کا، یا جو آج کہنا چاہتا تھا، یا آج سید محمد علی زنجانی صاحب جو فرمائیں گے، آپ نے اس کی تمہید ہمارے لیے آسان کر۔ آپ ہمیں مدینے لے گئے، آپ ہمیں در پہ لے گئے کہ جس در کے ٹکڑوں پہ ہم پلتے ہیں۔ جناب ریحان صاحب، میں گزارش کروں گا نعت رسول کے لیے سید ریحان صاحب ہمیں چند جو کلمات ہیں ماشاءاللہ اس روح پرور نعت کے، جیسا کہ وارسی صاحب نے ہماری روحوں کو معطر کیا، اسی طرح ریحان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہوں ہمارے ابرار بھائی کا، جن کے توسط سے آج کی اس بابرکت پر نور محفل میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمامی احباب محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، تمامی احباب میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائے۔ مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ومن جميع وہ محمد فاتح عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی درود پر سلام یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خار امت ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ عباس بھائی سفارش ہے کہ آگے آ جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج آپ کی آمد مجھے ابھی حکم ملا اللہ بڑے شاہ صاحب کی طرف سے
کہ آنے والے معزز مہمانوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہا جائے کہ کراچی میں سندھ کی اس دھرتی پہ سید محمد علی زنجانی صاحب کی 111ویں 111 دعا کا جو نمبر ہے اس کا انعقاد آج سندھ کی دھرتی میں منعقد کیا جا رہا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور انشاءاللہ گواہ رہے گی تا حیات، جب تک اللہ کے ان پیاروں کا، اللہ کے ان ستاروں کا، اللہ کے ان بھولے ہوئے ستاروں کا سلسلہ تبلیغ، سلسلہ محبت، سلسلہ امن اور سلسلہ محبت اہل بیت محمد و آل محمد کے ساتھ جو پیغام جو تا حیات قیامت والے دن تک چلتا رہے گا، لوگوں کو فلاح کی طرف بلاتے رہیں گے، لوگوں کو اس بھلے کام کی طرف بلاتے رہیں گے، لوگوں کو صراط مستقیم کا بتاتے رہیں گے اور لوگوں کو اس حد تک چاہ دیں گے. یہ پیغام، ہمارا پیغام محبت ہے، ہمارا پیغام امن ہے، ہمارا پیغام فلاح ہے، ہمارا پیغام جنت ہے، ہمارا پیغام آپ کے رزق کی کشادگی ہے، ہمارا پیغام آپ لوگوں کی خواہشاتوں کی تکمیل ہے. لیکن جس وجہ سے، جس ریزن سے، جس مقصد کے بعد، جس ریاضت کے بعد، جس تگ و دو کے بعد، جس ہستی سے وہ چیزیں ملیں گی وہ بارگاہ الہی ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے پیاروں کے آگے ان کی نسبت سے ان کو وسیلہ مان کے جب اللہ کی بارگاہ میں سید محمد علی زنجانی صاحب کی اس دعا میں جب شاہ صاحب دعا فرمائیں گے، ہم بارگاہ الہی میں دعا ہاتھ بلند کریں گے تو کوئی صورت ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ہماری ان دعاؤں کو، وہ ذات کہتی ہے کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ذات کہتی ہے کہ مجھے بہانوں سے اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا ہے. اب کراچی والوں کو میں کیا بتاؤں، ان کی فصاحت، کی بلاغت، ان کا سننا، کیونکہ سننا بھی ایک فن ہے. تو خاور صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں کہوں گا کہ تحت اللفظ کے لیے جس کے لیے ہم بڑے بیتاب ہیں، مخصوص انداز میں خاور بھائی ہمیں تحت اللفظ سے خوشناس کریں گے، ہمارے دلوں کو منور کریں گے، اور اس کے بعد بڑے شاہ صاحب اور زنجانی صاحب کی دعا ہے. جی السلام علیکم. آج کی یہ محفل کس کے حکم سے چل رہی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کو جو پیش کر رہے ہیں وہ تمام ان میں سے بڑی شخصیت ایک سید انتظار حسین زنجانی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور علی زنجانی بھی یہاں پر ہیں. مجھے تو خدمت کا موقع ملا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے. کام بہت بڑا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، اور آپ لوگوں کی آمد کی وجہ سے ہم کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں جب تک جو لوگ رہ گئے ہیں وہ اس فیض کو حاصل کر سکیں. بخاری صاحب نے اتنی خوبصورت تمہید باندھی اور اتنے جامع انداز میں اتنی محبت سے مجھے اور سب لوگوں کو ریسیو کیا اور سب کے بارے میں اتنا اچھا بولا. بخاری صاحب خود ایک بہت زبردست شخصیت ہے. تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں میں. بخاری صاحب جو ہیں وہ خود ایک بہت خوبصورت شخصیت ہیں اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا انہیں کہ علی زنجانی صاحب جو ہیں، سید علی زنجانی صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ کافی ایسے سوال کرتے ہیں جو آپ کے دل کی آواز ہوتی اور وہ آپ لوگ سنتے ہیں اور وہ سوالات میں اور جو جواب ملتا ہے اس میں آپ کا حل ہوتا ہے. مجھے یہاں بلایا ہے تحت اللفظ کے لیے. میں چاہوں گا یہی کہ میں خود بھی نقاد ہوں، بولنے والا ہوں، تو بولنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو لمیٹڈ بڑی مشکل سے کر پاتا ہے کیونکہ اس کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، کافی مواد ہوتا ہے. میں لکھتا بھی ہوں، تو میں نے کچھ ایسا مجھ سے سرزد ہوا اور یہ رب کی ذات ہے جو کروا دیتی ہے. تو میں تمام معززین اور خاص طور پہ شاہ صاحب سید محمد علی زنجانی صاحب اور ہمارے مہمان شاہ صاحب ایک آئے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے معزز ہیں ہمارے لیے، اور بھی جتنے بھی یہاں پہ معزز مہمان ہیں، بخاری صاحب، سب کے لیے. اور قاضی ذاکر صاحب ایکس کسٹم آفیسر ہیں اور وہ یہاں پر موجود ہیں. عزیز وارسی نے بہت خوبصورت یہاں پہ نعت پیش کی. تو سبھی یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ سب اسپیشل لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ورنہ اس محفل میں کہتا ہوں کہ ایک لفظ کہ آپ یہ محفل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کی سانس چلتے ہوئے اگر آپ کو مل رہا ہے لینے کا موقع تو پھر آپ اسپیشل ہیں. ورنہ لوگوں
اپنی تقاضوں میں اپنی زندگی کے مسائل میں اتنے جڑے ہوئے ہیں, اتنے پسے ہوئے ہیں, ان کو گاڑی موبائل دنیاوی چیزوں میں اتنا غرض ہے کہ یہ بہت مشکل سے ٹائم ملتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس محفل میں آنے کا موقع دیا ہے نا, تو یہ جتنے بھی لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ اسپیشل ہے, بہت اسپیشل ہے. تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک چیز پیش کرنا چاہوں گا بخاری صاحب کی اجازت سے, کیونکہ ہر چیز بخاری صاحب جو ہے وہ ایک نظام چلا رہے ہوتے ہیں. تو میں بخاری صاحب میں لمیٹڈ کروں گا اس کو. ایک میں نے جی آپ کی اجازت بھی چاہیے اور سارے جتنے بھی سننے والے ہیں تمام معززین کے لیے, کہ جب بھی میں کچھ لکھتا ہوں تو وہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ وہ قلم کیسے چلتا ہے اور کیسے وہ عبارت آ جاتی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا. ایک چیز میں نے رمضان شریف میں لکھی تھی اور کچھ چیزیں میں نے AQT جو